سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق اگر عام لوگوں اور چھوٹے دکانداروں نے دھرنوں اور احتجاجوں سے بچنے کے طریقے واضح کر لیے ہیں تو وزارت داخلہ، اسلام آباد پولیس اور چیف کمشنر آفس آج تک ایسی صورتحال سے نپٹنے کا کوئی ٹھوس بندوبست کیوں نہیں کر سکا۔ اسلام آباد میں 2014 میں پہلا بڑا جامعہ اور اسٹیبلشمنٹ بیسڈ حملہ ہوا تھا۔ عمران خان مظاہرین لے کر لاہور سے نکلا اور 126 دن اسلام آباد بیٹھا رہا اور اسے ان دنوں اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب پہلی مرتبہ کسی سیاسی جماعت نے پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس، پی ٹی وی اور سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، جبکہ 31 اکتوبر 2016 کو وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے پہلی بار صوبے کے سرکاری وسائل کے ساتھ وفاقی دارالحکومت پر دعویٰ بولا اور ریاست کو پہلی بار ریاست کے وسائل کا مقابلہ کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد 10 سال تک وفاق پر حملے ہوتے رہے۔ عمران خان کے دور میں بھی ٹی ایل پی، مولانا فضل الرحمان اور سندھ حکومت نے اسلام آباد پر چڑھائی کی۔ یہ چڑھائیاں منظم اور خوفناک تھیں، اور پھر عمران خان نے 2022 کے بعد مسلسل چاند ماری شروع کر دی۔ ان کے پاس اس زمانے میں پنجاب کے بھی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کے وسائل تھے۔ یہ ان وسائل سے اندھا دھند اسلام آباد پر چڑھائی کرتے رہے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ اور وفاقی حکومت کے سیکھنے کے لیے یہ تجربات کافی تھے، لیکن افسوس حکومت نے ان 10 برسوں میں احتجاج سے نپٹنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں بنایا۔ ہمارے پاس رہ سہ کر صرف 5 آپشن ہیں۔ حکومت سارا دن مظاہرین کو دھمکیاں دیتی رہے، ہم اٹک کا پل پار نہیں کرنے دیں گے، کٹی پہاڑی سے گزر کر دکھاؤ، اگر مرد کے بچے ہو تو 26 نمبر چنگی پر آ کر دکھاؤ، اور ڈی چوک میں کسی کو قدم نہیں رکھنے دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا، حکومت پنجاب اور سندھ سے پولیس کے دستے منگوا لیں، پولیس ناکام ہو جائے تو رینجر اور ایف سی بلا لی جائے، اور اگر یہ بھی کامیاب نہ ہو تو فوج طلب کر لی جائے۔ تیسرا، حکومت ہر بار مظاہرین کو خود ہی بتا دے، ہم نے پولیس کو غیر مسلح کر دیا ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، لہذا جب مظاہرین کو یہ معلوم ہوگا پولیس کیچوا بن چکی ہے اور یہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتی، تو پھر یہ شیر کیوں نہیں ہوں گے۔ چوتھا، ہم پورے شہر کو 3000 کنٹینروں کے پیچھے چھپا دیں، اور پانچواں، ہم 30-40 کروڑ روپے کے شیل جلا دیں، اور آخر میں مذاکرات شروع کر کے مظاہرین کو اسلام آباد میں بیٹھنے کی جگہ بھی دے دیں، اور اس دوران 10-20 پولیس اہلکار شہید اور 200-250 زخمی ہو جائیں۔ یہ کھیل جاری ہے، اور اس میں ہر بار ریاست کے 2-3 ارب روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور عوام کے املاک اور جانیں بھی خطرے میں پڑی رہتی ہیں، اور یہ حکمت عملی 10 سال سے جاری اور ساری ہے۔ ہم ایک طرف خود کو ایٹمی طاقت کہتے ہیں، ہم 25 کروڑ لوگوں کے ذہین ترین قوم بھی ہیں، اور دوسری طرف ہم آج تک اسلام آباد کو احتجاجوں سے بچانے کا کوئی مستقبل بندوبست بھی نہیں کر سکے۔ دنیا میں ایسے ہزاروں انتظامات موجود ہیں، لیکن ہم ہر بار لکیر پیٹ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے، ہم کسی قیمت پر عقل استعمال نہیں کریں گے۔ محسن نقوی اچھے انسان ہیں، یہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، یہ کسی دن آنکھیں کھولیں اور دیکھیں دنیا نے احتجاج سے بچنے کے لیے کیسے کیسے انتظام کر رکھے ہیں۔ مثلا برازیل کے دارالحکومت برزیلا میں حکومت سرکاری دفتروں کو آبادی سے دور کھلے علاقوں میں لے گئی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا، اگر وہاں لاکھ لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ کم محسوس ہوتے ہیں۔ برطانیہ نے 1970 میں کیمیکل تیار کروایا تھا، پولیس مظاہرین سے قبل سڑک پر اس کا چھڑکاؤ کر دیتی ہے، اس کے بعد جو بھی شخص یا گاڑی کیمیکل پر آتی ہے وہ سلپ ہونے لگتی ہے۔ مظاہرے کے بعد اس کیمیکل پر دوسرا کیمیکل چھڑک دیا جاتا ہے، چند منٹوں میں پہلی کیمیکل کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور سڑک کھل جاتی ہے۔ یورپ کے تمام بڑے شہروں کی اہم سڑکوں پر لوہے کے ہیوی ستون لگے ہیں، یہ ستون بٹن دبانے کے بعد زمین میں چلے جاتے ہیں، اور بٹن آن کرنے کے بعد پیر نکل کر سڑک بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ اس قدر ہیوی ہوتے ہیں کہ انہیں توڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ سڑکوں کے اندر نوکیلے کانٹے اب عام سی ٹیکنالوجی ہے۔ پولیس نے بڑی سڑکوں پر بھی یہ کانٹے لگا رکھے ہیں، یہ جب چاہتی ہے کانٹے اٹھا کر ٹریفک بند کر دیتی ہے۔ میں نے یورپ کے بے شمار حساس شہروں کے باہر لوہے کے عارضی پل دیکھے، ان پلوں سے ایک وقت میں ایک گاڑی گزر سکتی ہے، پل کے ساتھ پیکٹ ہوتی ہے اور اس میں شارپ شوٹر بیٹھے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کسی بھی وقت یہ پل اٹھا کر شہر میں داخلے اور خروج کا راستہ بند کر دیتی ہیں۔ پورے یورپ میں
رپیٹ ایکشن فورس موجود ہے، انہیں گولی مارنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یہ فورس یوں ہی کسی جگہ پہنچتی ہے، ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ اور بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مظاہرین پر چھروں والی مشین گنیں استعمال کرنا شروع کی تھی۔ یہ گنیں 1 سیکنڈ میں 1000 چھرے پھینک دیتی ہیں۔ اس سے مقبوضہ کشمیر میں مظاہرے رک گئے۔ ہم ان میں سے کوئی بھی تکنیک استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کسی کی جان بھی نہیں جائے گی اور مظاہرے بھی رک جائیں گے، لیکن شاید ہم کسی مستقل حل کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے دنیا میں پہلی مرتبہ مظاہرے روکنے کے لیے کنٹینرز کا استعمال شروع کیا تھا۔ اسلام آباد انتظامیہ 18 سال سے یہ تکنیک استعمال کر رہی ہے اور اتنے ہی برسوں سے مظاہرین کنٹینرز کو دھکیل کر راستے کھولتے آ رہے ہیں۔ مظاہرین اب اپنے ساتھ کنٹینر ہٹانے کی مشینری بھی لے کر آتے ہیں اور چند منٹوں میں راستے کھول دیتے ہیں۔ ہم اگر کچھ بھی نہ کریں تو بھی ہم اس میں جدت لا سکتے ہیں۔ حکومت اہم ترین سڑکوں کی سائڈ پر لوہے کے مضبوط راڈز لگوا دے۔ جب سڑکیں بند کرنی ہو تو یہ راڈز کنٹینر کے سائڈ ہول سے گزار کر انہیں اچھی طرح گرپ کر لیں اور اس کے بعد انہیں اوپر سے ویلڈ کر دیا جائے یا ایسے لاک لگا دیے جائیں جو مخصوص آلات کے بغیر نہ کھل سکیں۔ یوں کنٹینر ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ مظاہرین کے بعد حکومت لاک کھول کر کنٹینر ہٹا دے، یوں سرمایہ بھی بچے گا اور وقت بھی۔ اسی طرح اسلام آباد پر جب بھی یلغار ہوتی ہے تو پولیس کو پتھر گڑھ، کٹی پہاڑی، 24 نمبر چنگی، 12 کوہ اور فیض آباد پر مار پڑتی ہے اور یہ زخمی اور لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ حکومت ایک ہی بار یہاں پکے اور محفوظ مورچے کیوں نہیں بنا دیتی تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں منظم طریقے سے اسلام آباد کی حفاظت کی جا سکے۔ مورچوں کے پیچھے پولیس کے دستوں کی عارضی قیامگاہیں بھی بنا دیں تاکہ وہاں 1500 کی فورس رکھی جا سکے۔ آخر اس میں کیا حرج ہے؟ ہم کیوں ہر بار 2-3 ارب روپے خرچ کرتے ہیں اور اس کے باوجود پولیس اور رینجر کی لاشیں اٹھاتے ہیں؟ لہذا میری محسن نقوی صاحب سے درخواست ہے، آپ ایک ہی بار وسائل خرچ کر کے مستقل حل نکال لیں، ورنہ حکومت اور یہ شہر دونوں اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، دارالحکومت اسی طرح غیر محفوظ رہے گا۔